الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام حضرات مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا حبیب یا اللہ. حبیب اللہ. الحمدللہ آج کے مختصر فقہی درس کے اندر آج ہم علم و تعلیم کا بیان سنیں گے اور عالم و طالب علم کی قدر و منزلت. علم ایسی چیز نہیں جس کی فضیلت اور خوبیوں کو بیان کرنے کی حاجت ہو. ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہتر چیز ہے. اس کا حاصل کرنا طغرائے امتیاز ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے انسانی زندگی کی کامیابی اور خوشگوار ہوتی ہے. اسی سے دنیا آخرت سدھرتی ہے. مگر ہماری مراد علم سے وہ نئی علم نہیں جو دنیا کا علم ہے، فلاسفہ یا دوسرے قسم کے جو علم ہے دنیاوی بڑی بڑی ڈگریوں والے، جس کو انسانی دماغ سے اختراع کیا جاتا ہے، یا جس علم سے دنیا کی تحصیل و مقصود ہو. ایسے علم کی قرآن مجید نے مذمت کی ہے، بلکہ وہ علم مراد ہے جو قرآن و حدیث سے حاصل ہو. یہی وہ علم ہے جس سے دنیا و آخرت دونوں سنورتی ہے، اور یہی علم ذریعہ نجات ہے. اس کی قرآن و حدیث میں تعریفیں بیان ہوئیں اور اس کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی. علم کی فضیلت قرآن پاک میں بہت سے موقع پر اس کی خوبیاں صراحتاً اشارتاً بیان کی گئی. اللہ عز و جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. تم فرماؤ اے محبوب، کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. احادیث علم کے فضائل میں بہت سی باتیں آئیں. چند احادیث ذکر کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اور میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث. عالم کی فضیلت، اور فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے پر، یعنی تمہارے ادنا پر، امتی پر. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمام آسمانوں زمین، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں، یہاں تک کہ مچھلی اس کی بھلائی کے خواہاں ہیں. جو لوگوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے. جامع ترمذی شریف. اور فرمایا ایک فقیہ 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے. یعنی ایک دین کا عالم 1000 عابد ایک طرف رکھو جو عبادت گزار ہوں، ان سے افضل ہے، کیونکہ شیطان اس ایک عالم کو زیر نہیں کر سکتا، 1000 عابد کو زیر کر لے گا. یہ مراد لی گئی ہے ابن ماجہ شریف اور ترمذی شریف. اور آگے فرمایا علم کی طلب ہر مسلم پر فرض ہے، اور علم کو ناہل کے پاس رکھنا والا ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں جواہر و موتی اور سونے کے ہار ڈالنے والا. ابن ماجہ. اور فرمایا جو شخص طالب علم کے لیے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب تک واپس نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. جامع ترمذی اور دارمی شریف. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک گھڑی رات پڑھنا پڑھانا ساری رات، یعنی ایک گھڑی رات پڑھنا پڑھانا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. کوئی ایک گھڑی دین کا علم سیکھ لے، وہ ساری رات جو عبادت کرے اس سے افضل ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک گھڑی رات پڑھنا ساری رات سے افضل ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علماء کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی اور اس پر غالب ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء کی مثال یہ ہے جیسے آسمان میں سارے ستارے جن سے خشکی و سمندر کی تاریکیوں میں راستے کا پتہ چلتا ہے. اگر ستارے مٹ جائیں تو راستے چلنے والے بھٹک جاتے ہیں. مسند احمد. اور فرمایا آگے جس نے علم طلب کیا حاصل کیا اس کے 2 چند اجر ہیں، وہ حاصل نہ ہوں تو ایک ہی اجر ہے. دارمی. عالم کے حقوق.
عالم اگرچہ جوان ہو، بوڑھے ہو، جاہل پر فضیلت رکھتا ہے، یعنی بوڑھا جوان کوئی بھی ہو، لہذا چلتے اور بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں بوڑھے جاہل کو عالم پر تقدم نہ کرنا چاہیے، یعنی بات کرنے کا موقع ہو تو اس سے پہلے کلام یہ نہ کرے کہ وہ شروع کر دے، نہ عالم سے آگے بڑھے، نہ آگے چلے، نہ ممتاز جگہ پر بیٹھے۔ عالم غیر کرشی غیر عالم فضیلت رکھتا ہے۔ عالم کا حق غیر عالم پر ویسا ہی ہے جیسے استاد کا حق شاگرد پر ہے۔ عالم اگر کہیں چلا بھی جائے تو اس کی جگہ پر غیر عالم کو بیٹھنا نہ چاہیے۔ شوہر کا حق عورت پر اس سے زیادہ ہے کہ عورت کو شوہر کی ہر چیز میں جو مباح اور اطاعت کرنی پڑے گی۔ عالمگیری۔ اب دیکھیے طالب علم کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ عالم کو یہ بھی چاہیے کہ لوگوں سے میل جول کم رکھے، فضول باتوں میں نہ پڑے، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے جاری رکھے، دینی مسائل اور مذاکرے کرتے رہے، کتب بینی کرتا رہے، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو نرمی اور انصاف سے کام لے۔ جو جاہل اور اس میں اس وقت بھی فرق ہونا چاہیے۔ فتح عالمگیری۔ استاد کا ادب اور اس کے حقوق۔ استاد کا ادب کرے، اس کے حقوق کی محافظت کرے اور مال سے اس کی خدمت کرے، اور استاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں پیروی نہ کرے۔ استاد کا حق ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو جانے اور اس کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، یعنی اس کے استاد کا حق زیادہ ہے۔ جب استاد کے مکان پر جائے دروازے پر دستخط نہ دے بلکہ اس کے برآمد ہونے کا انتظار کرے۔ عالمگیری۔ کتنی فقہ سیکھنا فرض ہے؟ آخری مسئلہ، کچھ قرآن مجید یاد کر چکا ہے، اسے فرصت ہے تو افضل یہ ہے کہ علم فقہ سیکھے۔ قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے اور فقہ کے ضروری باتیں جاننا فرض عین ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ اپنے حبیب کے صدقے دین کا علم سیکھنے اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ۔